قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب: 8 فرشتوں نے۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ جواب: سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والا وہ جہنمی ہوگا جس کے تلوے میں 2 انگارے ہوں گے جن سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی کس سورت مبارکہ کا حصہ ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جہیز میں کیا چیزیں شامل تھیں؟ جواب: 1 پلنگ، 1 بستر، 1 چادر، 2 چکیاں اور 1 مشکیزہ۔ حدیث کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ جواب: ریاکاری کرنا۔ قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 145 بار۔ کون سی 3 چیزیں گناہ کی بنیاد ہیں؟ جواب: 1 تکبر، جس نے ابلیس کو شیطان بنایا۔ 2 حرص، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا۔ 3 حسد، جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ کیا چیز انسان کو لگ جائے تو انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کا میل صاف کر دیتی ہے۔ دنیا میں کون سا کام کرنے سے جنتی حور کا حق مہر ادا ہوتا ہے؟ جواب: مسجد کی صفائی۔ کس زوجہ مطہرہ کی شکایت پر اللہ تعالیٰ نے پردے کے حکم والی آیت نازل فرمائی؟ جواب: حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کی شکایت پر۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کا ہے؟ جواب: 1,00,000 نمازوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس بیوی کا لقب حمیرہ تھا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ بتائیے کہ قرآن پاک میں مبارک درخت سے کون سا درخت مراد ہے؟ جواب: زیتون کا درخت۔ قرآن پاک کو کتنے دنوں سے پہلے مکمل کرنا منع ہے؟ جواب: 3 دن سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آسمان پر کیا ہے؟ جواب: آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلیوں کو کتنی بار چاٹتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلیوں کو 3 بار چاٹتے تھے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر کیا اجر ملتا ہے؟
جواب: ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت میں قرآن مجید کی کون سی سورت خود اپنے پیارے بندوں کو سنائیں گے؟ جواب: سورت رحمان۔ بتائیں کہ وہ کون سا عمل ہے جسے کرنے سے مومن کے دل کو سکون ملتا ہے؟ جواب: اللہ کا ذکر کرنے سے۔ کس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا واقعہ نہ بتانے کا مشورہ دیا تھا؟ جواب: حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عالم برزخ سے کیا مراد ہے؟ جواب: موت سے قیامت تک۔ بتائیں کہ کیسی عورت کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے؟ جواب: جس کے اخراجات کم ہو۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس کا حکم قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ جواب: سورۃ مائدہ میں۔ مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ کس نبی کے پاس تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ بتائیں کہ کن 2 چیزوں کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں جائیں گے؟ جواب: حسن اخلاق اور خوف خدا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس انسان کے لیے یہ دنیا ایک قید خانے کی مانند ہے؟ جواب: مومن کے لیے۔ بروز قیامت گناہ گار لوگ کس چیز میں ڈوبے ہوئے ہوں گے؟ جواب: اپنے پسینے میں۔ وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جس کی تلاوت کرنے سے گھر میں فاقہ نہیں آتا؟ جواب: سورت واقعہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں کس پتھر کا ذکر آیا ہے؟ جواب: مرجان پتھر کا۔ کون سی عبادت انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے؟ جواب: نماز۔ بتائیے کہ مشرک یعنی شرک کرنے والے بھی بخشے جائیں گے؟ جواب: نہیں، ہمیشہ وہ عذاب اور تکلیف میں مبتلا رہیں گے۔ اگر کوئی غصے کی حالت میں طلاق دے تو کیا وہ طلاق ہو جاتی ہے؟ جواب: جی ہاں، غصے کی حالت میں دی گئی طلاق ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کا وہ کون سا پارہ ہے جس میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں؟ جواب: پارہ نمبر 30۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس انسان پر ہوگا؟ جواب: سود خور پر۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کس انسان سے بات نہیں کرے گا؟ جواب: احسان جتلانے والے سے۔ سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب: سب سے آخر میں مالک الموت کو موت آئے گی۔ بتائیں کہ اگر مسلمان بھائی بیمار ہو تو کیا کرنا واجب ہے؟
جواب: عیادت کرنا۔ بتائیں کہ شادی کے لیے سب سے پہلے لڑکی میں کیا دیکھنا چاہیے؟ جواب: شرم و حیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام بتائیں۔ جواب: حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا۔ کیا سجدہ سہو کا حکم صرف فرض نمازوں کے لیے ہے؟ جواب: سجدہ سہو کا حکم صرف فرض نمازوں کے لیے نہیں بلکہ یہ حکم سب نمازوں کے لیے ہے۔ دولت کے علاوہ اور کون سی چیز رزق میں شامل ہے؟ جواب: نیک اولاد۔ ایسا کون سا عمل ہے جو ہر مسلمان کی قبول ہوتی ہے؟ جواب: درود شریف پڑھنا۔ کون سا عمل کرنے سے انسان کی عقل کمزور ہوتی ہے؟ جواب: زیادہ سونا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کس شہر میں ہوگا؟ جواب: دمشق میں۔ کس نماز پر بغیر حساب کتاب جنت میں جانے کی بشارت ہے؟ جواب: تہجد کی نماز پر۔ کس وقت نیکی کرنے کا ثواب آدھا ملتا ہے؟ جواب: مرض الموت کے وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے کس چیز کو قائم کیا؟ جواب: مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ دجال کے فتنے سے کس طرح اپنے آپ کو محفوظ کیا جا سکتا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں لیکن کس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی؟ جواب: موت کے وقت۔ کسی جن کو یا پھر کسی عورت کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے؟ جواب: جی نہیں، انبیاء کرام سب بشر اور مرد تھے، نہ کسی عورت کو اور نہ ہی کسی جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ دجال کہاں موجود ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کی طرف ہے، یعنی مدینے سے مشرق کی طرف۔ آدھا قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سورت الزلزال کو۔ کس خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ معراج نہ بیان کرنے کا مشورہ دیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچیری بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا بنت ابو طالب نے۔ آخری 4 صورتوں کے علاوہ اور کون سی صورت ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب: سورت جن۔ خود کشی کو حرام سمجھتے ہوئے خود کشی کرنا کیسا ہے؟ جواب: اسے حرام سمجھ کر کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تیسری منزل کس پیغمبر کے نام سے شروع ہوتی ہے؟
جواب سورۃ یونس حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھیں گے؟ جواب یہ وہ لوگ ہوں گے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز محشر جو سجدہ کریں گے وہ کتنے دنوں کا ہوگا؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روز محشر کے دن کا ایک سجدہ ایک ہفتے تک رہے گا۔ تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ خطبہ کے دوران کھانا پینا اور بات چیت کا کیا حکم ہے؟ جواب خطبہ کے دوران کھانا پینا، بات کرنا، سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا اور نیکی کی بات بتانا حرام ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان کے کتنے نامہ اعمال نکلیں گے اور کیا لکھا ہوگا؟ جواب 3 نامہ اعمال، ایک میں نیکیاں، دوسرے میں گناہ اور تیسرے میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ کس کو کہا ہے؟ جواب دجال کو۔ کس شخص کے ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب نمازی کا۔ کون سا کام جس کو کرنے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ جواب گناہوں سے عمر کم ہو جاتی ہے اور عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ نیکی کرنے سے عمر میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی 7 منزلیں کس نے مقرر کیں؟ جواب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیں۔ اللہ تعالیٰ نے کن 2 چیزوں پر غمگین ہونے سے منع فرمایا ہے؟ جواب تکلیف آنے پر اور جو کچھ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ان کے برے فعل کی وجہ سے اجتماعی عذاب کون سا نازل ہوا؟ جواب کنکروں اور پتھروں کی بارش سے پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا اور بستیوں کی بستیاں اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کی گئیں اور الٹی کرا دی گئیں۔ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے؟ جواب تقریباً 1000 گز۔ قیامت کی نشانیوں میں سے کس جگہ سے آگ نکلے گی؟ جواب یمن سے آگ نکلے گی اور جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف گھیر کر پہنچا دے گی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کتنے ماہ میں مکمل ہوئی؟ جواب 7 ماہ میں۔ وہ کون سا کافر ہے جو پہلے قرض دار تھا اور پھر ایک بادشاہ بن گیا؟ جواب فرعون۔ انسان کے پیٹ پر بال آ جانا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب پیٹ پر بال آ جانا سستی اور خواہشات کی علامت ہوتی ہے۔ جس انسان کے پیٹ پر بال آنا شروع ہو جائے
وہ سستی اور آرام پرستی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان پر بیماریاں بھی حملہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، لہٰذا ایسے انسان کو چاہیے کہ خواہشات کو چھوڑ کر ایک صحت مند طرز زندگی اپنائے۔